باتیں مکہ اور مدینہ کی، باتیں مکہ اور مدینہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام مکہ مدینے کی باتیں لے کر حاضر خدمت ہیں۔ بزرگوں کا مدنی چینل جاری ہے اور اس کا یہ پروگرام ہے قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کے ساتھ مکہ شریف کی بڑی پیاری پیاری باتیں ہم نے پچھلے تقریباً 8 ایپیسوڈز میں سنی، اور ماشاءاللہ یوں لگا کہ جیسے ہم ہو کر آ گئے ہیں۔ حج عمرے کی بھی باتیں سنی اور بڑے زبردست تجربات اور مفید مشوروں سے قبلہ نے نوازا ہے، اور ماشاءاللہ ایک عاشق رسول امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ انہیں حج اور عمرے کرنے کی سعادتیں بھی ملی ہیں اور صحبت سے بھی مشرف ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں بڑے کلوزلی آپ نے سیکھی اور دیکھی ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں۔ اب ہم جو آگے بڑھیں گے اگلی اقساط میں، اگلی ایپیسوڈز میں، یہ مدینے کی باتیں ہوں گی، اور مدینے کی باتوں کی کیا بات ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ اس میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اصل زندگی تو وہ ہے جس میں مدینہ ہو، اور اصل باتیں تو وہ ہیں جس میں مدینے کی باتیں ہوں۔ مدینے کی باتوں کا کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں تو آپ جتنے بھی اشعار پڑھیں وہ نثر میں نہ پڑھیں، نظم میں پڑھیں، تاکہ ہم مدینے کی ذکر میں اور اپنے آپ کو زیادہ فیل کر پائیں۔ عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ مدینے کی بات ہے، مدینے کی باتیں ہوتی ہیں تو ہزاروں اشعار جیسے آگے پیچھے گردش کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو بھی ہوتا ہوگا، مجھے بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ کمال کا شہر ہے حضور مدینہ منورہ۔ واقعی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مدینہ محسوس کیا جاتا ہے، مدینہ فیل کیا جاتا ہے۔ اور مدینے کے بارے میں اچھا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے بھی کئی ملکوں میں ٹریول کیا، پاکستان کے کئی شہروں میں ٹریول کیا، ایک بار دو بار کہیں ہو کر آ جائے نا تو بندہ کہتا ہے یار اب کہیں اور چلتے ہیں جی، وہ دیکھ لیا، ایکسپلور کر لیا، لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ۔ مگر مدینہ 1000 بار دیکھنے جی نہیں بھرتا۔ یعنی یہی وہ مدینے کی فضیلت اور مدینے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے جو عام مسلمان محسوس کرتا ہے کہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ تڑپ رہا ہے، اور جس نے دیکھ لیا وہ زیادہ تڑپ رہا ہے، اور جتنا زیادہ دیکھا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ تو وہ بالکل الگ ہی فیلنگ ہے، یعنی a part of حدیث، a part of قرآن، a part of، ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد میں ڈسکس کریں کہ حدیثوں میں کیا فرمایا گیا، یعنی کچھ چیزیں میں نے کہا محسوس ہی ہو جاتی ہیں۔ یعنی واقعی اگر مدینہ منورہ جا کر خاص طور پہ، ویسے تو ہر گھڑی میں رحمت بھری ہے، آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، خاص طور پہ اگر آپ لیٹ نائٹ مسجد نبوی شریف میں جا کے بیٹھیں یا گنبد خضرا کے قریب بیٹھیں، آپ کو لٹرلی فیل ہوتا ہے کہ دل پر سکینہ اتر رہا ہے، دل پر سکون نازل ہو رہا ہے، ایک عجب کیفیت ہے۔ یعنی امیر علیہ سنت کا بہت پہلے کلام امیر علیہ سنت نے لکھا تھا، لیکن وہ ایسا دل پہ لگتا ہے نا کہ مدینے سے جدائی کا وہ کلام ہے، واپسی کا کلام ہے، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روزے کو دیکھ۔ یعنی بلیو کرے وہ جو سکون کی کیفیت ہے نا، یعنی ایسا لگتا ہے بندہ ٹھکانے پر آ گیا، بندہ منزل پر پہنچ گیا ہے، مطلب انبلیویبل، ناظرین اسپیچ لیس ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی واقعی عاشق رسول سے کہنا کہ مدینہ جا کر فیل کیسا ہوتا ہے بیان کرو، تو میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو، وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ احساسات ہی ہیں، وہ جذبات ہی ہیں۔ بس یہی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ یہ سفر ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور ہمارا اللہ کرے مسکن بھی مدینہ بنے اور ہمارا مدفن بھی مدینہ۔ شاعر نے کہا نا، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ
کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے۔ واقعی جتنے دن مدینے میں رہتے ہیں وہ زندگی کا اثاثہ اور سرمایہ بن جاتے ہیں کہ بس اگر کچھ ہے تو یہی ہے۔ چوم کے خاک طیبہ ہم بھول گئے تھے سارے غم بندہ۔ یقیناً مدینہ مدینہ ہے، اور آپ کا جب یہ ٹاپک ہمارا شروع ہوا ہے تو کیا دل کی کیفیت ہی بدل گئی ہے بالکل ایسے کہ مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، مدنی چل کے ناظرین بھی سوچیں، ہمارے بزرگ اسلام بھائی بھی سوچیں، جس شہر کے ذکر میں اتنا مزہ ہے، جس شہر کی باتوں میں اتنا مزہ ہے، اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، اس کی وجوہات بھی ہے نا کہ ہم کیوں تڑپتے ہیں مدینے کے لیے، مدینے سے کیوں محبت نہ کریں کہ ہمیں جن کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، وہ آقا مدینے میں موجود ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ آقا موجود ہیں۔ تو سبحان اللہ، دیوانہ تو ہے نا، مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ تو آقا مدینے میں تو پھر تو دل ہی ادھر کھنچنا چاہیے، اور جس کا دل نہیں کھنچتا نا، سچی بات تو ہے کہ اس کو اپنے دل کا علاج کرانا چاہیے، کہ بڑا مشہور کلام ہے نا کہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں، سب کچھ مدینے میں۔ تو بہرحال مدینہ شریف کی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اشفاق بھائی دیکھیں، عرب دنیا میں جس چیز کا شرف اور بزرگی زیادہ ہوتی ہے نا، اس کی سمجھے کہ امپورٹنس کو اس کے ناموں سے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ اس چیز کے نام کتنے رکھے گئے۔ یہ عرب دنیا کا ایک بڑا خوبصورت دستور ہے، عربی لغت کا بھی دستور ہے۔ مدینہ منورہ شہر کے 100 کے قریب نام کتابوں میں ملتے ہیں، 100 کے قریب ایک ہی سٹی کے نام ہیں۔ چند نام میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مدینہ جو ہم بڑا مشہور ہے، مدینہ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان۔ اب یہ صرف میں نے 12 نام آپ کے سامنے رکھے، تو یہ اتنا مبارک شہر ہے کہ اس کے مختلف، یہ سمجھے کہ جہتوں سے، مختلف ڈائمنشن سے اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک نام یثرب بھی ہے کیا؟ ہاں، یہ پہلے یہ نام تھا، اور اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر آپ کے قدم رنجا نبی پاک تشریف نہیں لے گئے تھے، بلکہ اس پر ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی۔ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے۔ یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ تو اب یثرب ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے، مدینہ طابہ ہے، مدینہ طابہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یثرب کے معنی بھی اس لیے بنتے تھے بیماریوں کی جگہ جہاں پر وبائیں ہوتی تھیں، تو پیارے آقا کے قدم لگ گئے تو اب اس کی تو خاک میں ہی شفا ہو گئی کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں۔ وہ ایک نعت کا شعر مجھے بہت پسند ہے، وہ ہے نا، جب سے قدم لگے ہیں رسالت میں آپ کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ مدینہ۔ کیا بات ہے، قدم لگ کر جو ہے نا وہ تقدیر ہی بدل دی مدینے کی۔ قدسی بھی چومتے ہیں ادب سے یہاں کی خاک، قسمت پہ جھومتا ہے مدینہ حضور کا، اور نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور۔ اسی کلام کے کیا کمال، مطلب واقعی مدینہ بادشاہی ہے شہروں کا، کنگ آف دا سٹیز ہے، نو ڈاؤٹ، بیوٹیفل ورڈز۔ اچھا، بعض علماء نے اس میں یہ بھی گفتگو کی ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں ہی رہتے تو ہو سکتا ہے کبھی کوئی کہتا، یا اللہ پاک آپ کو بیت المقدس میں پیدا فرماتا، آپ وہیں رہتے تو کوئی کہتا کہ انہیں بیت المقدس سے فضیلت ملی جی، یا مکہ شریف سے انہیں فضیلت ملی۔ بڑی خوبصورت اس پہ ڈیبیٹ کی ہے علماء نے۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کا پسندیدہ شہر یعنی مکہ مکرمہ میں رب نے اپنا گھر بنایا،
تو اللہ اپنے حبیب کو بھی وہیں، حالانکہ ولادت بھی وہیں ہوئی، تو آج بھی روضہ انور وہاں ہوتا. یہ مدینہ تو ان نون سٹی تھی، تو کیا خوبصورت. اچھا اسی طرح ایک اور بات بھی ہے، اللہ کریم کے نزدیک یا فضیلت والا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ولادت پیر کو کیوں ہوئی؟ اسی طرح مہینوں میں افضل رمضان یا کئی انبیاء کرام کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے، حضرت آدم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. تو پیارے آقا علیہ السلام کا ربیع الاول مہینہ بھی وہ جس سے پہلے کوئی مشہور نہیں، دن پیر اور شہر مدینہ جو یثرب کہلاتا تھا. یعنی ان تینوں چیزوں کو اگر آپ غور کریں تو اس کی خوبصورت متیں بیان کرتے ہیں کہ اگر مکہ پاک میں جو ہے وہ نبی پاک کا روزہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں عمرہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے اور نبی پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دیں گے. ضمناً یہ سیکنڈری ہو جاتا. اب سب کچھ کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، باقاعدہ ٹریول کر کے صرف اور صرف نیت یہ ہے کہ روزہ رسول کی حاضری دینی ہے. چلو دیکھیے وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کو بالکل ایک الگ، اور اس شہر کو قدم لگ گئے تو اب وہ دنیا میں سب سے مشہور شہر ہو گیا. دنیا یعنی دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں اشفاق بھائی کہ جس کی یاد میں کروڑوں آنکھیں بہتی ہوں، جس کے شان میں دنیا کی تقریباً زبانوں میں قصیدے لکھے گئے ہوں. He is one and only مدینہ منورہ، ٹھیک ہے نا. اور ہر دور میں اس کے اندر ایک کیفیت ہی الگ رہی ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا پیر کیوں کہ اب جمعے کو اگر ولادت ہوتی تو بھائی جمعے کو تو بہت سارے واقعات ہوئے، تو نبی پاک کی ولادت ہو گئی. پیر اسپیشلی دیر از نو، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیر کی کوئی فضیلت نہیں تھی. مگر آج پیر آج بھی جائیں تو مدینہ منورہ میں باقاعدہ دسترخوان لگتا ہے، لاکھوں لاکھ عید کا سما ہوتا ہے، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول روزہ رکھتے ہیں پیر. وہ نبی پاک کی سنت ہے، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آپ طرز میں سنا دیں کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. دوشنبہ یعنی پیر والا دن. یعنی یہ بھی کتنی خوبصورت بات اللہ سے دیکھیے کہ مکے کا جمعہ، اوئے ہوئے ہوئے تو لاٹری لگ گئی نا. ایک تو مکے کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، جمعہ ملٹیپلائی بائی 70 ہو گیا. تو اہل عبادت کرنے والوں کی تو عید ہے نا کہ جمعہ مکے میں مل جائے، ملٹیپلائی ہو گئی عبادت ہے. مگر مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ، پیر والا دن جو مدینے میں ہے نا وہ مجرموں کی عید ہے، اہل عبادت کی عید ہے، یہاں مجرم بخشے جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. سبحان اللہ. مدینہ شریف کی فضائل خود حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے. کمال ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جو مدینے کے فضائل بیان کیے، جو زیادہ مدینے کی طرف سفر کے لیے بار بار ابھارتے ہیں نا، ایسی ایسی حدیثیں ہیں اشفاق بھائی، سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. اب ہم جیسے گناہ گاروں کو اس سے بڑی کیا نوید چاہیے کہ مدینے جائیں، روضے کی زیارت کریں اور شفاعت واجب ہو جائے. ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ جس نے میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے روضے کی زیارت کی وہ ایسا ہے جیسا اس نے میری زیارت کی. سبحان اللہ. فکأنما زارنی فی حیاتی، یعنی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے میری حیاتی میں زیارت کی. آپ سوچیں کہ ایسی فضیلت. اچھا پھر صرف زیارت کی نہیں، یعنی مدینہ شریف میں مرنے کے بارے میں، یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام بلا رہے ہیں اپنے غلاموں کو مدینے آ جائیں. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ مدینے ہی میں مرے. جو مدینے میں مرنے کی استطاعت رکھے وہ مدینے ہی میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا. تو سبحان اللہ. اچھا اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ بڑھاپے میں خود بالخصوص بندہ مدینے میں جائے اور پھر باہر نہ نکلے، کوشش کرے وہیں رہ جائے، زندگی کے آخری ایام وہیں گزارے تاکہ کسی یہ جو استطاعت ہے نا رکھے. اور اشفاق بھائی میں آپ کو صحیح بتاؤں، میرا ایکسپیرینس ہے، آپ کو بھی شاید ہوا ہوگا، مدینہ منورہ میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اسی انتظار میں ہیں وہاں پر موت کے لیے، ہاں بکی چاہیے، وہ جنت البقی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے سے باہر نہیں نکلتے. ہمارے پاکستان کے لوگ بھی ہیں اور کئی اہل عرب. میری اچھی طرح مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے مسجد نبوی شریف میں ایک عربی عاشق رسول سے ملاقات ہوئی، مدنی تھے وہ. میں نے پوچھا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہ میں مدینے میں رہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کتنے حج کیے؟ میں نے ایک حج کیا. میں نے کہا مدینے میں رہتے ہیں؟ اچھا ہم پاکستانی ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار وہاں رہنے والے تو بہت حج کرتے ہوں گے. تو کہتے ہیں میں نے ایک حج کیا ہے اور اب میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا. اچھا ہاں اب میں بس مدینے میں ہی مروں گا کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مدینے سے باہر نکلوں میرا انتقال نہ ہو جائے. سبحان اللہ. تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اب بلا ضرورت مدینے سے باہر نہیں نکلتے. بلکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پاکستان میں ویل آف تھے،
جن کے ماشاءاللہ یا کاروبار اچھے تھے، جن کے گھر بار اچھے تھے، اب اور اچھے ہو گئے، میں یہی کہوں گا، کیونکہ انہوں نے اس کب کو ختم کیا اور مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں ویسا کاروبار نہیں ہے، ویسا سب کچھ نہیں ہے، مگر ان سے جب بھی پوچھتے ہیں کہ یار آپ یہ کیا ارادہ ہے آپ کا، بس آ گئے مدینہ میں آپ مدینے میں رہنا ہے، بس زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں، پھر اس کے بعد ان کا انتظار ہے کہ اب لوگ آج چاہتے ہیں لمبی لمبی زندگیاں، اور اس کے لیے پلانز ہوتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں، لیکن مدینے کے لیے لوگ یہاں مرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اس سے بڑا کیا یہ محبوب واحد شہر ہے کہ جہاں جا کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ جنت البقیع وہ واحد قبرستان ہے، دنیا کے قبرستانوں کو دیکھیں نا خوف آتا ہے، جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس کو دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے۔ بالکل، یعنی جس کے سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہو، پیارے آقا کے قدموں کی سیدھ میں جو قبرستان ہو، جہاں 10,000 صحابہ کرام مدفون ہوں، وہاں مرنے کو جی نہ چاہے تو کیا چاہے؟ یعنی انبلیویبل سٹی ہے، یعنی یقین کریں جہاں جا کر نا گھر آنے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، جہاں جا کر مرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، جہاں جا کر بسنے کا جی چاہتا ہے، یہ صرف مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کے فضائل میں چاہ رہا تھا اور کچھ عرض کروں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الا انقاب المدینتی ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینے میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر فرشتے ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہ ہوں گے۔ طاعون ایک بیماری ہے، وہ بھی داخل نہیں ہوگی، اور دجال یعنی جب قرب قیامت پر دجال کا فتنہ ہوگا مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن آپ ذرا اس کی پروٹوکول سمجھیے گا، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں جن کے درباروں کے باہر سپاہی پہرا دیتے ہیں، جن کے راستوں پر فوج یا پولیس کے لوگ پہرا دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا پروٹوکول دیکھیں، اس کا مقام دیکھیں، وہ کیسا بادشاہ وہاں جلوہ گر ہے کہ جس کے راستوں پر رب کے فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ اور وہ روایتیں بھی موجود ہیں، روضہ انور کی شان وہ ہے کہ 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ جس دربار میں 70,000 فرشتے، یہی ہم روزہ رسول پہ، اٹ مینز وی آر نیئر ٹو اینجلز، نبی پاک تو قریب ہے مگر ہمارے آس پاس فرشتے بھی ہیں، اور وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ یعنی موقع بھی ایک بار ملا ہے۔ ہاں، پھر اچھا یہ بھی کیسی خدمت کرتا ہوگا؟ ہاں، اس کو لائف میں ونس ان لائف ٹائم ان کو ایک بار موقع ملتا ہے، آلموسٹ 12 گھنٹے کا، صبح آ رہے ہیں وہ شام چلے جاتے ہیں، شام والے صبح چلے جاتے ہیں۔ اور وہ اس کی وجہ بھی بیان کی اعلیٰ حضرت نے کہ چونکہ اتنے فرشتے ہیں اللہ کے اور نبی پاک تو سب کے آقا ہے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ سب کی حاضری سب تڑپ رہے، تو اگر یہ بدلیاں نہ ہوں، یہ ڈیوٹیاں چینج نہ ہوں، اور بار بار ان کو آنے دیا جائے یا تھوڑا پرولونگ کر دیا جائے، تو پھر باقی بہت سارے رہ جائیں گے۔ تو سب کو بلانا ہے، سب کو حاضری دینی ہے، تو صرف زندگی میں ایک بار اور آلموسٹ 12 گھنٹے کی حاضری ہے۔ اب ہم جیسا گناہ گار جو گناہوں کا انبار لیے ہوئے ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، وہ ایک بار جا رہے ہیں اور ہم جتنا چاہیں رہیں۔ تو آپ سوچیں کیسا دربار ہے۔ اور میں چاہوں گا جب وہ گفتگو چلیے تو وہ اشعار اعلیٰ حضرت کے اگر آپ ہمیں سنا بھی دیں، جس میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا کہ 70,000 صبح ہیں، 70,000 صبح ہے، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخاٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئیں دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار دوسری بار سے مراد اجازت، باری، معصوم کو تو عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو سلام عمر بھر کی ہے، سبحان اللہ، زندہ رہیں تو حاضری بارگاہ نصیب، مر جائیں تو حیات ابد عیش گھر کی ہے۔ یہ وہی والی بات ہو گئی کہ زندہ مدینے میں رہیں تو بھی مزے ہیں جی، اور وہیں مر جائیں تو پھر کیسے زندگی ہے؟ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ مطیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر۔ اچھا، یہاں پر مولانا حسن رضا خان صاحب کے بھی 2 شعر ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مدینے کے دسترخوان کے حوالے سے کہ اب اتنی بڑی بارگاہ ہے، لیکن جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے وہاں جانے والا اتنا بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا پوزیشن ہے؟ یہاں کہتے ہیں کہ صلاح عام ہے مہمان نواز ہیں سرکار، صلاح عام ہے مہمان نواز ہیں سرکار، کبھی اٹھائی نہیں خوان بارگاہ رفیع، اور کہتے ہیں کہ نہیں گدا ہی سرے خان بارگاہ رفیع، گدا یعنی ہم جیسے غریب ہی نہیں بیٹھے، نہیں گدا ہی سرے
خان بارگاہ رفیع، خلیل بھی تو ہے مہمان بارگاہ رفیع، اس دستر سے تو وہ بھی کھاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بھی دسترخوان بچھاتے یہ تھے، ایک اور سب سے نکتہ۔ بڑے مہمان نواز وہی تھے، اور مہمان نوازی شروع انہوں نے کی، بالکل۔ تو وہ بھی اصل میں یہی کا صدقہ تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا سبحان یہاں میں مجھے تو مولانا حسن رضا خان صاحب کے ظاہر ہے بہت سارے اشعار ہیں، لیکن ایک جو ان کا شعر ہے نا اسی دربار کے حوالے سے میں چاہوں گا اگر وہ طرز میں سنا دیں کہ نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے، یقین کرے کمال کیا ہے اس شعر میں انہوں نے کہ حضور آپ کے در سے آنے والوں کو کب آپ نے اٹھایا ہے، یہ ہم ہی جو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ ہاں نکالا کچھ ہے ضرور، مگر وہ کیا نکالا ہے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی۔ ہاں جو دل میں وہ حسرت لے کر آتے ہیں نا وہ نکال دیتے ہیں، باقی اپنے در سے نکالتے نہیں کسی کو۔ نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، فقیروں بے نواؤ اپنی 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 جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور شعر اسی کلام کا ہے کہ تمہارے در تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تجھ سا کوئی والی ہے۔ اس مدینے سے دور رہ کے ہم جا بھی کہاں سکتے ہیں، ہماری تو پہنچی یہاں تک کہ وہ عربی کا ایک شعر ہے، لیس لنا الا الیک فرارنا وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ الا الی الرسل۔ یا رسول اللہ ہم بھاگ کے جا بھی کہاں سکتے ہیں، ہم تو جائیں گے بھی تو آپ کے پاس ہی، لوٹ کر آپ ہی کے پاس آنا ہے، کیونکہ مخلوق اپنے نبیوں کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے، ہم تو آپ کے در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اس کا یہ سب اردو ورژن ہے، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا ہے۔ اچھا یہ مدینے سے محبت ہے نا اشفاق بھائی، یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی دی ہے جی، اور مدینے سے محبت کی ترغیب بھی دی ہے۔ خود پیارے آقا کتنا پیار کرتے مدینے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگ جب موسم کا پہلا پھل دیکھتے تھے، اچھا مدینے والے بھی کتنے پیارے تھے، جب بھی پہلا پھل دیکھتے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے آتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر، اور ہمارے سا اور مد، یہ دو پیمانے تھے اس زمانے کے، اس میں برکت کر۔ یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں، اور پھر جو چھوٹا بچہ سامنے ہوتا پیارے آقا پھل اسے عطا فرما دے۔ یعنی نبی پاک مدینے کے پھلوں کے لیے، مدینے پاک کے لیے، مدینے پاک سے محبت بڑھ جائے۔ خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بار ایسا معاملہ ہوا کہ مدینے پاک واپس تشریف لا رہے تھے کسی سفر سے، تو ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مٹی، گھوڑے پہ جب آپ ہوں تو گرد و غبار اڑتا ہے، تو کچھ لوگوں نے اپنے چہرے پہ رومال ڈالے ہوئے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدینے کے غبار میں شفا ہے، یعنی مٹی بھی مدینے کی جو ہے نا وہ برکت والی ہے، مٹی بھی شفا والی ہے۔ تو سبحان اللہ، انبلیویبل سٹی ہے، فضائل اتنے ہیں کہ ہم ساری رات مدینے کے فضائل ہی بیان کرتے رہیں، وہ فضائل ختم نہیں ہوں گے، لیکن یہ فضائل بار بار سننے چاہیے۔ بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ فضائل مدینہ مدینے جاتے ہوئے بھی سننے چاہیے اور مدینے میں جا کر بھی سننے چاہیے، تاکہ یہ ریپیٹیشن جو ہے نا یہ مجھے اور آپ کو مزید موٹیویٹ کرے گی، مدینہ پاک میں ذوق بھی رہے گا، مدینہ پاک کا ادب بھی بڑھے گا، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بندے کو یہ احساس ہوگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں تو آنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ بالکل، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے کہ مدینے کا ادب کیسے بڑھے، اس کے لیے بھی ہم کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں۔ اسپیشلی خاک مدینہ کی آپ نے بات کی، اس میں شفا ہے، اور اسی طریقے سے مدینہ شریف کے آب و ہوا، جو مدینہ شریف کا جو گرد و غبار ہے، اس کے اطراف ہیں، اس میں بھی ایک طرح کا یوں کہیے کہ وہ جو دنیا کا عام ماحول ہے، مدینہ شریف میں دیکھتے ہیں کہ ایک الگ ہی وہاں کی آب و ہوا میں اس کی فضا کی خوشبو ہے، راہ مدینہ کی ایک الگ، یعنی آپ مسجد نبوی شریف جا رہے ہو تو آپ کو ایک الگ خوشبو سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ خوشبو کیا ہے؟ اگر اس کو شعر میں کہیں تو یوں ہوگا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، گلیاں کس تو یہ محسوس ہوتی ہے آج بھی۔ دیکھیں نا، بالکل میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی کسی عاشق رسول کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جائیں، اس کو بتائیں نا کہاں لے جا رہے ہیں، اس کی اگر ناک میں وائرس نہ ہو
ہاں وائرس کووڈ میں آیا تھا کچھ لوگوں کو جی۔ سونگنے کی اور چکھنے کی صلاحیت تو چلی گئی تھی. تو بعض اوقات عشق رسول نہ ہو اور کوئی اور وائرس ہو الگ بات ہے, اگر عشق رسول ہے نا جی تو عاشق بتا دے گا یہ گلیاں کون سی ہیں, یہ ہوائیں کون سی ہیں. بندہ میں نے کہا نا ان ہواؤں میں جا کر ایسا لگتا ہے فضاؤں میں اڑنے لگ جاتا ہے. واہ واہ. اب آپ خود سوچیں, دیکھیں اب لاجیکلی سمجھتے ہیں, جن گلیوں میں فرشتے پہرا دے رہے ہوں, جہاں 70,000 فرشتے روضے رسول پہ موجود ہوں, جہاں خود رسول پاک موجود ہوں, جہاں 10,000 صحابہ موجود ہوں, آپ صرف ان لاجیکلی چیزوں کو دیکھ لیں. جس سٹی کے اندر آج بھی نبی پاک موجود ہے, شیخین کریمین موجود ہیں, جنت البقیع میں 10,000 صحابہ موجود ہیں, جبل احد جنتی پہاڑ جہاں موجود ہے, جہاں سید الشہداء موجود ہیں, وہاں شہداء احد موجود ہیں. اب مبارک چیزوں کو کیلکولیٹ تو کریں, یعنی عقل حیران ہو جاتی. جہاں رحمت الہی مسلسل برس رہی ہے, میرا اپنا گندا وجود لے کے میں اس شہر میں چلا گیا ہوں, تو پھر تو ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گی نا. وہاں بیماروں کو کئی لوگ آپ کو بھی بتاتے ہیں, مجھے بھی بتایا, بھائی ہم کون سی دوائیاں کھاتے تھے, تو وہاں جا کے وہ دوائیاں ختم ہو گئی, فلاں چیز کھائے بغیر نیند نہیں آتی تھی, وہاں نیند اچھی آنے لگ گئی. مدینہ شریف میں کتنے پرابلمز تھے لوگوں کے جو مدینے میں داخل ہوتے ہی حل ہو جاتے ہیں, سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. لیکن فرق ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مدینے میں جا کے چین نہیں آتا, کچھ لوگوں کو مدینے میں جا کے سکون, جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا ایسے بھی کچھ ہو سکتا ہے لوگ سن رہے ہو کہ یار مجھے تو ایسا کچھ فیل نہیں ہوا, بلکہ ہم نے مدینے میں جا کر بھی لوگوں کو بے چین ہوتے ہوئے دیکھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کبھی کبھی تو میرے پاس ایک پرانی بات بتا رہا ہوں کہ کچھ میرے پاس یوں سمجھے کہ ایک دوست تھے ایئر لائن میں تھے, اب تو ٹکٹیں بک کر کے لوگ جاتے ہیں, اس زمانے میں ٹکٹیں بک نہیں ہوتی تھی, جا کے کرنی پڑتی تھی. تو اس زمانے میں کچھ لوگ میرے پاس باقاعدہ آ کے روتے تھے کہ کسی طرح ہماری ٹکٹ کرا دیں, ہم نے واپس جانا ہے, ہمیں مزہ نہیں آ رہا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ یار کچھ لوگ پاکستان میں یہاں آنے کے لیے رو رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں سے جانے کے لیے رو رہے ہیں, تو یہ مدینہ بھٹی ہے, یہ نکال دیتا ہے. اچھا, ہاں یہ حدیثوں میں بھی مضمون ملتا ہے کہ مدینہ جس طرح لوہا بھٹی جو ہے لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے, مدینہ بھی اس طرح دور کر دیتا ہے. تو اگر کسی کو مدینہ منورہ جانے کا شوق نہ ہو, یا مدینہ پاک جا کر اس کو وہ ذوق شوق یا اس کو مزہ نہ آئے نا, تو بیسیکلی اپنے دل کا علاج کروائے کہ یار میرا دل ایسا ہو گیا کہ مجھے مدینہ پاک آ کے بھی مزہ نہیں آ رہا. یعنی ادھر سے تو بچے رونے لگ جاتے ہیں, یعنی آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا ہے, مدینے سے واپس آ جائے تو مدینے کا ذکر کر رو رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسی اٹریکشن ہے جو بالکل بدہی سی ہے. بچے تو بچے, جانوروں کے بعض واقعات ہیں کہ وہ مدینہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو مدینہ اچھا, بس اللہ کرے کہ اللہ عشق مدینہ سوز مدینہ عطا فرمائے, اور بس مدینے سے محبت زندگی بھر قائم رہے. وہ کسی نابینا شاعر کا شعر ہے, آپ نے ابھی بات کی نا, آنکھوں پہ پٹی باندھ کر بھی آ جائے تو بتا دے گا عاشق کہ میں مدینے میں. ایسے ہی ہے. تو ایک عاشق تھے, ان کی تو آنکھیں ہی نہیں تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں. ناظرین کرام, باتیں ہوں گی مدینے کی, اسپیشلی آداب مدینہ پر ہم اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کچھ باتیں پیش کریں آپ کو انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا اور مدینہ مدینہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رہ کر گزاریے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں مکہ اور مدینہ کی, باتیں مکہ اور مدینہ